ہر سال اسی طرح لاہور چیمبر کے الیکشن ہوتے ہیں. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ 2 سال کا ٹینیور ہے. پیاف فاؤنڈر کا لائن چل رہا ہے. 1960 سے فاؤنڈر اس چیمبر کے اندر موجود. 23-24 سال پہلے ہمارا پیاف فاؤنڈر ریلائنس سوار الحمدللہ آج تک وہ بڑا مضبوط چل رہا ہے. ہم کلین سویپ کرتے آ رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے بیانیہ دیا تھا کہ یہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ فائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں آرے پہ IMF کا پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی عوام کا بھی خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل پیڈیا نیٹ ورک سے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت فاؤنڈر اور پیاف کا الائنس جو گزشتہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس بار بھی وہ الیکشن کے میدان میں سرگرم ہے. اس وقت ہم سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس، چیئرمین میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی، فاؤنڈر گروپ خواجہ خاور رشید صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں. خواجہ صاحب چونکہ فاؤنڈر کے ترجمان ہیں، دیرینہ نظریاتی اور انتہائی سرگرم رہنما ہیں، ہم اس وقت ان سے فاؤنڈر کے انتخابی مہم پر بھی بات چیت کریں گے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی حالات اور جو تازہ ترین ملکی حالات ہیں ان پر بھی بات چیت کریں گے. خواجہ صاحب وقت دینے کا بےحد شکریہ. چونکہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک بڑے گروپ فاؤنڈر کے ترجمان ہیں، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں فاؤنڈر کی الیکشن کیمپین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں BNN کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ آپ کے اس سلسلے میں بات کر سکوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال اسی طرح لاہور چیمبر کے الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ 2 سال کا ٹینیور ہے جو کہ DGTO نے کیا، اور یہ 2 سال بعد ستمبر کے مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں، اور ستمبر کے مہینے میں سے الیکشن ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ پیاف سے نکلے ہیں، کیونکہ پیاف فاؤنڈر کا لائن چل رہا ہے. میں نے اپنے پہلے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ 1960 سے فاؤنڈر اس چیمبر کے اندر موجود ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ کچھ عرصے سے پھر پیاف فاؤنڈر الائنس ہوا، تو تقریباً یہ کوئی 23-24 سال پہلے ہمارا پیاف فاؤنڈر الائنس ہوا، اور الحمدللہ آج تک وہ بڑا مضبوط چل رہا ہے، اور ہم کلین سویپ کرتے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں کیوں ووٹ دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیوں منتخب کرتے ہیں. پیاف فاؤنڈر الائنس نے لوگوں کی بہت خدمت کی، لوگوں کے مسائل حل کروائے، ایوانوں تک ان کے مسائل کو پہنچایا، بجٹ کے اندر تجاویز دی، اور ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق ان کو حل کروایا جائے جو جائز مطالبات ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ پیاف سے ٹوٹے، کیونکہ وہاں پہ ایک 2 فیملیز کی لڑائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا، اور وہ انہوں نے ایک نیا جا کے گروپ بنا لیا. کچھ لوگ ہمارے فاؤنڈر سے نکلے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں وہ، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے میں اتنی ٹوٹ نہیں ہوئی جتنی کہ پیاف کے اندر ہوئی، تو انہوں نے اپنا جا کے ایک گروپ بنا لیا. ہر پارٹی، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جا کے اپنا گروپ بنا سکتا ہے، پارٹی بنا سکتا ہے. آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، وہ بھی ایک گروپ سے نکلتے ہیں، دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وہ گروپ سے نکلے ہیں وہ گروپ ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا یا یہ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح کے بھرپور طریقے سے ہماری تیاری ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آج کل ایک پاور شو دکھائے جا رہے ہیں، مختلف گروپ اپنے اپنے پاور شو دکھا رہے ہیں. تو سر یہ تو اب اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے. جب ڈبوں میں سے، وہ بیلٹ باکس میں سے آپ کے ووٹ نکلنے ہیں تو پھر پتہ چلنا ہے. دیکھیں، کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ 500، 1000، 2000 بندے کا مجمع کا اکٹھا کرنا. بات یہ ہے کہ اس میں ووٹر کتنے ہیں، اصل حقیقت ووٹر کتنے ہیں. یعنی کہ مارکیٹوں کو اکٹھے کر کے لے آنا، اس میں وہ ایک جھمگٹا کر کے پاور شو کا شو کر دینا، اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی پیاف فاؤنڈر الائنس اپنا بھرپور طریقے سے تیاری بھی کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اپنے بھرپور طریقے سے اچھے کینڈیڈیٹ بھی لے کر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت بزنس کمیونٹی کے حالات ہیں پاکستان کی، بہت خراب ہیں. اور گورنمنٹ لیول پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کہ نون لیگ آئی تھی تو لوگوں نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی ان سے،
میرا تعلق خود نون لیگ سے ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو میں آؤں گا بجلی کی طرف. اس وقت پورے پاکستان میں چیخیں نکل رہی ہیں. جس بندے کی تنخواہ 20-25 ہزار یا 30 ہزار ہے، اس کو 15 ہزار روپے کا بل بجلی کا آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے یہ فلاں نے اپنا زیور بیچ دیا، فلاں نے اپنا کچھ کر دیا. کچھ لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. ہماری گورنمنٹ نے ایک الیکشن سے آنے سے پہلے ایک بیانیہ دیا تھا کہ یہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسری بات ہے کہ بجٹ آیا ہے. نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستان بہت کرائسس میں ہے. جو پچھلی حکومت گئی وہ کیا کر کے گئی، جو بھی کر کے گئی، لیکن ہماری جو حکومت آئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو غریب طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ اس وقت بہت کرائسس کے اندر ہے. لوگوں کے بزنس بند ہو گئے ہوئے ہیں. کچھ جو لوگ افورڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی بزنس کمیونٹی ایسی ہے جو افورڈ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی جی ہم اپنا یہاں سے بیچ باچ کے اپنا پیسہ سارا ٹرانسفر باہر کر دیں، باہر کے ممالک میں جا کے ہم بزنس سیٹ کر لیں. تو گورنمنٹ کو اس میں بڑے سنجیدہ انداز میں سوچنا پڑے گا. ابھی بجٹ آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ پہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے. ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ٹریولنگ پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اگر آپ بائی ایئر جاتے ہیں، بائی ایئر جاتے ہیں، یہ کوئی لگژری تو نہیں ہے نا. ہم نے کام کے سلسلے میں جانا ہے تو کس چیز کا ٹیکس لگا رہے ہیں آپ اس چیز پہ؟ اور جی پھر آپ نان فائلر کے پیچھے پڑ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں نان فائلر کون ہے؟ ہر بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے. تو اس میں وہ اتنی سختی کے، یعنی کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں. کیا پاکستان کوئی علیحدہ ملک ہے کہ آپ اتنا عوام کو سکویز کر رہے ہیں؟ تو میری یہ گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے یہ بھی التماس ہے کہ جیسے ہی ہو ان مسائل کا حل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بجلی کی طرف اور جو اتنے ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی ہے اس پہ دیکھا جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ جی فوڈ کے آئٹم ہے، دودھ کا آئٹم ہے، کوئی آئٹم آپ نے نہیں چھوڑا اس وقت جس پہ آپ نے ٹیکس نہ لگا دیا ہو. دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایگزمپٹڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا. تو ہم نے تو ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہوا ہے. اور کچھ ہماری انڈسٹری ایسی بھی ہے، یہ بڑی میں معذرت سے بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی ہماری انڈسٹری بھی ہے جن کو ٹیکس ایگزمپشن آج بھی موجود ہے، اور وہ مس یوز بھی کر رہے ہیں اس ٹیکس ایگزمپشن کو. تو ان پہ بھی سختی کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارا ریونیو لاس تھا، یہ لیول لاکھوں کروڑوں نہیں ہے، یہ اربہ روپے کی صورت میں ریونیو ہے جو کہ لاسز ہو رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کس انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کو بھی کنٹرول کریں اور اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس سختی سے رکھے. یہ خواجہ صاحب، آپ نے لاہور چیمبر کے الیکشن کی بات کی، اس کے بعد ملکی معاشی حالات کی بات کی. میں پہلے چیمبر پالیٹکس پہ بات کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے ای سی ممبر بھی رہے، ایس پی پی بھی رہے، ابھی بھی اہم ترین ذمہ داری آپ کے پاس ہے فاؤنڈر کی. بیلٹ باکس جو ڈبے ہیں ووٹوں کے، جو سپتمبر میں الیکشن ہونا ہے وہ نکلنے ہیں، اس میں آپ فاؤنڈر کو کہاں دیکھ رہے ہیں، یا پیاب فاؤنڈر الائنس کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے مخالفین کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پیاف فاؤنڈر الائنس، جو پیاف جس کے چیئرمین انجم نثار صاحب ہیں، فاؤنڈر جس کے چیئرمین صاحب میاں مصباح الرحمان صاحب ہیں، ان دونوں کا الائنس ہے پیاف فاؤنڈر الائنس. اور ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. ابھی الیکشن آفس ہمارا نہیں کھلا. میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ یہ محرم کے امیڈیٹلی بعد یہ ہمارا الیکشن آفس اناؤنس ہو جائے گا. پھر یہ پیاف فاؤنڈر الائنس نے مل کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمپین کرنی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مارکیٹوں میں جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ہارون اروڑا صاحب ہیں جو کہ ہمارے اس کے کمپین کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر کمیٹی کے مارکیٹ کوارڈینیشن کے. شیخ آصف صاحب ہیں جو ہماری سرپرستی کر رہے ہیں. ذیشان خلیل صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے بہت سے فاؤنڈر کے ممبر بھی ہیں جو اس وقت مختلف مارکیٹوں میں روزانہ کی بنیاد پہ دورے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، بہت زیادہ ریسیپشن مل رہی ہے، بہت زیادہ عزت مل رہی ہے وہاں پر، اور لوگ جوگ دا جوگ اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ابھی کاشف انور صاحب کا تعلق فاؤنڈر کے ساتھ ہے، لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ ان کی 2 سالہ کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر وہ تو کارکردگی سب نے دیکھی ہے.
کاشف انور صاحب ماشاء اللہ ٹیکس ایکسپرٹیز میں ہیں، یعنی کہ سیل ٹیکس کے معاملے میں، انکم ٹیکس کے معاملے میں، اور جو اس وقت بجٹ کے اندر آیا، ہم آئے روز یہی سنتے رہتے ہیں جی پریزیڈنٹ صاحب اس وقت اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی منسٹری کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر خزانہ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لڑ رہے ہیں. وہ خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انڈسٹریز میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں، کیا پرابلم فیس آ رہی ہیں. خواجہ صاحب، آپ نے بجٹ کی بات کی، چونکہ بجٹ کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے اور حکومت آپ کی اپنی ہے، چونکہ آپ نے شارجہ میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑا زبردست کام کیا، پورا گلف آپ کی محنت کی داد دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ، جب ابھی وہ وطن واپس آئے جلا وطنی کے بعد، تو آپ اس طیارے میں ان کے ساتھ تھے. میاں نواز شریف سے آپ کا ایک درینہ تعلق ہے، مسلم لیگ نون سے آپ کی ایک نظریاتی وابستگی ہے، مگر بزنس کمیونٹی کے رائٹس کے لیے آپ نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے. کیا آپ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت سے مایوس ہیں یا کوئی بہتری کے لیے پر امید ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور جب بھی ہم آواز اٹھائیں گے تو بزنس کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے. جو آپ نے بات کی چیمبر کی، تو چیمبر بزنس کمیونٹی کے لیے ہی بنا ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے بنا ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو آگے لے جانے کے لیے بنا ہے، ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بنا ہے، ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے. جہاں آپ نے بات کی میری شارجہ کی، تو مجھے پی ایم ایل اینڈ ٹریڈ ونگ کا پریزیڈنٹ وہاں پہ بنایا گیا ہے. تو وہ ٹریڈ ونگ ہے، جی، بزنس کمیونٹی کے مسئلے حل کرنے کے لیے. وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم شارجہ میں انٹروڈیوس کریں کہ جی آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں وہاں سے بیٹھ کے، تاکہ پاکستان ایکسپورٹ کرے آپ لوگوں کو. آپ پاکستان کی جو ہماری مصنوعات ہیں ان کو وہاں پہ انٹروڈیوس کریں، لوگوں کو اس چیز پہ قائل کریں کہ جی آپ پیسہ جو وہاں سے ریمٹ کرتے ہیں وہ تھرو آپ پراپر چینل بھیجیں تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو. اب تو الحمدللہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنی ایکسچینج پہ اتنا کنٹرول کر لیا، اب تو فرق ہی نہیں رہا. اب پہلے لوگ ہنڈی کے ذریعے بھیجتے تھے، 20 25 روپے کا فرق تھا، اب اتنا فرق نہیں رہا، اور اب باقاعدہ طور پہ ریمیٹنس جو ہے وہ تھرو پراپر چینل آ رہا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں وہاں پر، جو لوگ کچھ پاکستان کے متعلق نہیں سمجھ رہے، پاکستان کے متعلق بہت ساری نیگیٹیوٹی ہوتی ہے باہر کے ممالک میں، اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. پاکستان کا ایک اچھا ہم نے وہ ان کو ایک فوکس دینا ہے. اور میں بار بار کہوں گا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے پہ آئی ایم ایف کا پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی عوام کا بھی خیال کریں. عوام اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے، بزنس تقریباً بند ہونے کے برابر ہو گئے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، نوکریاں لوگوں کو نہیں مل رہی، یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں پر. چیئرمین میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی فاؤنڈر گروپ اور سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس خواجہ خاور رشید صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن 2024-26 میں فاؤنڈر گروپ کی کامیابی کے لیے امید کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیاف اور فاؤنڈر کا جو گزشتہ 2 عشروں سے زائد کا ایک ساتھ ہے، اس بار بھی وہ کامیابی کی علامت بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے رائٹس کے لیے بڑے دو ٹوک انداز میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جو ملک میں معاشی بحران اس وقت بزنس کمیونٹی کو اور عوام کو درپیش ہیں، ان کا تدارک کیا جانا انتہائی ضروری ہے تاکہ ملک میں معاشی استحکام اور خوشحالی کا سویرا طلوع ہو سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.